بلوچستان لبریشن آرمی نے پاکستان آرمی کو جنگی قیدیوں کے تبادلے کے لیے 7 دن کا وقت دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس 7 سے زیادہ پاکستانی فوجی بطور جنگی قیدی ہیں اور ہم 1 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں، 1 ہفتے کے اندر اندر جنگی قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ساتھیوں، آپ جانتے ہیں ہیروف 2 BLA نے کیا، 31 جنوری کو یہ شروع ہوا اور پھر یہ چلتا رہا۔ بالآخر 3 دن پہلے اس کو کال آف کر لیا گیا اور BLA نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے جو ہدف رکھے ہوئے تھے، جو ایمز تھے اور آبجیکٹیوز تھے، وہ ہم نے حاصل کر لیے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان آرمی نے جوابی کریک ڈاؤن شروع کیا ہے پورے بلوچستان میں، خاص طور پر خزدار، نوشکی، پنجگور، کوئٹہ میں، اور بہت ساری گرفتاریاں کی ہیں اور بلند بانگ دعوے بھی کیے ہیں۔ لیکن BLA نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس تصویریں ہیں، انہوں نے فوٹوز جاری کی ہیں 205 پاکستانی فوجی اہلکاروں کی، جن کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان میں کرنل، پائلٹ، میجر، حوالدار، نائک، لانس نائک، ISI کے لوگ، سپاہی رینک کے لوگ سب شامل ہیں۔ جو ابھی ابتدائی اطلاعات ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو گلنگور کا محاذ ہے وہاں پر 6 SSG کے کمانڈر جو ہے مارے گئے تھے۔ خزدار میں بھی 8 فوجی مارے گئے، نوشکی میں 27 مارے گئے، گوادر میں 12 ISI کے ایجنٹس کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے BLA نے، اور آپریشن بیرول میں 7 پاکستانی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ یہ کچھ فگرز بھی آ رہی ہیں آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں۔ ہیروف سے متعلق جو جانکاریاں ہیں وہ ہمارے پاس آ رہی ہیں، جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے سرفراز بھگٹی، ان کے ایک قریبی رشتہ دار جو پاکستان آرمی میں کیپٹن ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا پاؤں لینڈ مائن پہ آ گیا تھا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ ان کا نام کمال الدین بھگٹی بتایا گیا ہے، تو وہ شدید زخمی ہیں۔ جیسا میں نے بتایا، گرفتاریاں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے BNP کے لیڈر ہیں حاجی بہادر خان مینگل، ان کا گھر تھا نوشکی میں، اس کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے کہ لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے جن کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے بقول پاکستان دہشت گردی سے رہا ہو۔ پنجگور میں 6 افراد کو لاپتہ کر کے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ ان میں ایک 23 سالہ نوجوان ذوالفقار ولد حمید ہیں جن کو 13 فروری کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں۔ مشقے میں جبری لاپتہ نوجوان جو ہے وہ نور جان ولد لکوکی جو ہیں، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو کیمپ میں بلایا تھا، فوجی کیمپ میں مشقے میں، اور اس کے 3 دن کے بعد ان کی لاش جو ہے وہ ان کے گھر والوں کے حوالے کی گئی، اور کیمپ میں فوج نے بلایا ان کے گھر والوں کو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح پنجگور میں وشود کے علاقے میں جہاں رکشان ندی ہے، وہاں سے نواب ولد عبدین کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ ان کو مئی 2025 میں فورسز نے گھر سے جبری لاپتہ کیا تھا۔ پچھلے 2 دن میں ضلع پنجگور میں 3 لاشیں مزید برآمد ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بشیر بلوچ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بشیر زیب بلوچ نہیں ہیں، یہ کوئی اور بشیر بلوچ ہیں۔ ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے اوپر منشیات کا الزام لگایا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کو تشدد کر کے ہلاک کیا گیا۔ جبری اغوا کے بعد لاشیں پھینکی جا رہی ہیں۔ 4 ایسے اور لاشیں آئی ہیں، ان کے نام ہیں محمد فرید بلوچ، محمد انور بلوچ، پذیر بلوچ اور کریم بلوچ۔
تو یہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز جو ہے انہوں نے ان 4 نوجوانوں کے ہلاکت کے اوپر سخت احتجاج کیا ہے. آج ان کا کیمپ لگا تھا. اس کے علاوہ دوستو جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بی ایل اے نے اعلان کیا ہے کہ HER-2 کے وقت جو ہے انہوں نے ڈرونز کا بھی استعمال کیا اور اب اس کو باقاعدہ ایک ایئر فورس بی ایل اے کی اس کا اعلان کیا گیا ہے. اس کا نام رکھا گیا ہے قہر. اور یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈرون ٹیکنالوجی کا بھی بڑا فائدہ اٹھایا. جہاں زمینی طور پر ہم اپنی فوجیں آگے نہیں بڑھا سکتے تھے وہاں ہم نے ڈرونز کے ذریعے اٹیک کیے ہیں. اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے ڈرون اٹیکس جو ہے وہ فوج اور ریاست سے متعلق جو اہم عمارتیں ہیں ان کے اوپر اس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ایسے میں پاکستان کے لیے ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے اور اس کو پاکستان کیسے ٹیکل کرتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ پاکستان بجائے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے پاکستان معاملات کو اور زیادہ جو ہے وہ تباہی کی طرف لے کے جانے میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے. دوسری طرف اس وقت بلوچستان سے شاید توجہ ہٹانے کے لیے مجھے نہیں پتا لیکن عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ کافی خاصا گمبھیر ہے. ابھی مجھے بتایا گیا ہے آج 14 تاریخ ہے, 14 تاریخ کی رات کو جو ہے وہ عمران خان کو ایمرجنسی میں جو ہے وہ پمز دوبارہ لے جایا گیا ہے. اب اس کی حقیقت تو صبح تک پتہ چلے گی لیکن اس وقت جو ہے وہ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ یہ خبر گردش کر رہی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. کمنٹس میں بتائیں کہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں اور پلیز چینل کو جوائن کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں.